کیا غلطی کرتے ہیں جو ٹارگٹ آڈینس اپنی نہیں گرپ کر پاتے؟ میٹا کے جھانسے میں آ جائے. کلودنگ کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں, لوگ فریگننسز کی طرف آنا چاہتے ہیں, آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں. اچھا, اگر کسی کے پاس $100 ہیں تو وہ اس کو کیسے انویسٹ کرے؟ ڈراپ شپنگ ماڈل فیل ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں ہاتھ کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر ڈراپ شپنگ آپ نہ کریں. پکسل کے اندر جتنی گاربیج ویلیو آئے گی نا, غلط انفارمیشن آئے گی, آپ کا کام خراب ہو جائے گا. 30-40 ہزار سے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نا وائٹ لیبل کر لیں گے, پرائیویٹ لیبل کریں گے, لیکن نہیں. پاکستان میں 3 پروفیٹیبل نیچ کون سی ہیں؟ کچن کی نش میں جائیں آپ, کچن کی نش بہت واسٹ ہے. آلویز ریمبر, کریٹو جو ہے نا وہ جان ہے. کہ ایک پروڈکٹ پہ آپ 20 کی 20 اسٹریٹجیز اس پہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ پروڈکٹ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پشاور میں ایڈ چلا کے دیکھ لیں, آپ کی مت بچ جائے گی. یہ میں الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سچ میں ایسا اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں, اور اتنے آرڈر کینسلیشن ہوتی ہیں نا کہ اللہ معاف کرے. شاید لینگویج بیریئر بھی ہے. لینگویج بیریئر کے علاوہ سائیکولوجیکل بیریئر بھی. تیسرے نمبر پر جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے نا, گھبرانا نہیں ہے. لوگ گھبراتے بہت زیادہ ہیں, ہلکا سا وہ ہوتا نہیں ان کی جو ہے نا, اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخت. اور ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معاذ, جو کہ ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں اور بہت سی مارکیٹنگ کمپینز جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ چلا بھی چکے ہیں. اور ہم معاذ سے جانیں گے کہ جو ایک بگنر ہوتا ہے, جو ای کامرس میں ان ہونا چاہتا ہے, تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ کیسے اپنا اسٹارٹ اپ لے سکتا ہے. السلام علیکم معاذ. وعلیکم السلام. الحمد للہ, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا کب اور کیسے اسٹارٹ کی؟ اچھا, میرے ایک دوست ہے اسامہ, میرے ساتھ ہاسٹل میں ہوتے تھے. انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا انس علی کے ساتھ مل کر نا. ان کے ساتھ ان کے بیچ میں تھے, ان کی اچھی سیلس تھی, تو انس علی نے ان کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کیا, پنڈی کے اندر اپنا سیٹ اپ کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر اسامہ نے نا جب اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, لیکن آئی واز بزی ان مائی اسٹڈیز, تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹائم پہ. پھر اسامہ کو دیکھا میں نے, اس نے اچھا ایکسل کیا ماشاء اللہ. تو اسٹارٹ میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر ایک انسان کا تھینک یو کسی کو آپ نے کرنا ہو نا, کسی کا ایک وہ رہتا ہو اس کو ڈیو, اس کو وہ کر دینا چاہیے. تو اسامہ تھینک یو سو مچ. اسامہ نے بیسیکلی مجھے جو ہے بالکل بیس اس نے بنائی تھی میری. اس نے اسٹور ڈیزائن اور چھوٹا موٹا جو اس کا بیچ سمپل چلتا تھا. اس کے بعد پھر نا میں نے یہ دیکھا کہیں نہ اسامہ جو ہے نا تھوڑا سا میری وجہ سے تنگ ہو رہا ہے, کہ میں میسیج کرتا تھا وہ بزی ہوتا تھا. ایک دوستی بھی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے پروفیشنلزم. تو پروفیشنلزم میں چل رہا تھا, میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ دوستی والا مزاج رہے, تو میں نے اس کو پھر تنگ نہیں کیا. 6 months تقریباً پھر میں نے بالکل آئسولیٹ ہو گیا. اور میں نے پھر نا مارکیٹنگ کو سیکھا بڑے اچھے طریقے سے. اور میرے بہنوئی ہیں بیسیکلی, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, پروڈکشن میں ہیں, اسلام آباد ہوتے ہیں. تو ان سے میں نے پھر کچھ چیزیں ان سے سیکھیں. کچھ اور لوگ میرے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا ٹیپ کیا, ان کو ان سے سیکھا. اور سیکھتے سیکھتے پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نا آسانی پیدا کی کہ ہر بندے کا ذہن نہیں چلتا, لیکن میں اس طرف چل گیا. تو الحمد للہ اب مارکیٹنگ وغیرہ اور چیزوں کی نا بزنس سینس ہونا ضروری ہے. تو بزنس سینس ہے تو وہ کوئی نئی چیز بھی آتی ہے تو اس کو نا اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بالکل, تو یہ چھوٹا سا ایک مطلب. بالکل. اچھا معاذ, اگر آپ کوئی ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ کیا روڈ میپ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے؟ روڈ میپ سمپل ہے. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ 2-3 فیکٹرز کا ہے. نمبر 1 یہ کہ نا ہر کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے, شروع دن سے وہ سمجھتا ہے میں ایکسپرٹ ہوں, میں کر لوں گا, آئی ول ڈو اینی تھنگ. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے ایک اچھے مینٹور کا یا ایک اچھے ساتھی کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اس پوری جرنی کے اندر. بزنس از ناٹ اباؤٹ کہ آپ آج اسٹارٹ کریں گے اور خود سے دھکے کھا کے سیکھ لیں گے. سیکھ سکتا ہے انسان, میں یہ نہیں کہتا نہیں سیکھ سکتا, لیکن اس میں ٹائم بہت لمبا, ایک بہت بڑی جرنی ہو جاتی ہے. اس کو شارٹن کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے ایک نمبر 1 آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے, بے شک وہ کوئی بھی ہو, بڑا بھائی ہو آپ کا, جیسے میرے بہنوئی تھے فیصل علی خان. اور دوسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بجٹ اور انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے, 30-40 ہزار سے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نا وائٹ لیبل کر لیں گے, پرائیویٹ لیبل کریں گے, لیکن نہیں, وہ ڈراپ شپنگ کا ماڈل ہے. بالکل, اس میں آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ آئیں. اور تیسرے نمبر پر جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے نا, گھبرانا نہیں ہے. لوگ گھبراتے بہت زیادہ ہیں, ہلکا سا وہ ہوتا نہیں ان کی جو ہے نا, اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے لاس کیا, میرے یونیورسٹی چل رہی تھی ان دنوں, مجھے یاد ہے میرے فائنل ایگزامینیشن تھے فائنل سیمسٹر کے, اور اس سے 2 دن پہلے میرا بینک اکاؤنٹ واش آؤٹ ہو گیا. ہاں, میرے ساتھ ایک اسکیم ہو گیا. ہاں, اسکیم ہو گیا ایک. ٹھیک ہے, اب میں بھی اچھا خاصا پریشان تھا اس کی وجہ سے, لیکن وہ پیپر وغیرہ میں نے دیے, سب کچھ کیا, اپنا آپ کو قابو کرنے والی بات ہے نا. تو نم ہو جاتا ہے انسان. یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کا بڑا نقصان ہوتا ہے نا, انسان کے کچھ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, لیکن خود پہ قابو رکھنا ہوتا ہے. چلیں جی, پھر کبھی صحیح, پھر کبھی صحیح. کہ آپ کو جو ہے ناکامی کا سامنا بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن آپ مضبوط رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہاں, یہ بات بھی ہے. اور اس میں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ناکامی کا سامنا نا پتہ کب کرنا پڑتا ہے,
جب آپ خود کو دوسروں سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں, بالکل ایسے ہی. جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کر لوں گا, میں جو چیز ہے نا وہ بڑی خراب ہے, نفس جو ہے نا اس کو مارنا پڑتا بالکل ہے. ایسے ہی. شاگردی اختیار کرنا کسی کی غلط چیز نہیں ہوتی مجھے جہاں تک لگتا ہے. جیسے کہ میں نے, اب میرا اسامہ دوست تھا, میں نے اس سے سیکھا بالکل. اور اسے جل ہوا, پھر اپنے بہنوئی سے جل ہوا, پھر اور 2-3 اور لوگ ہیں ان سے جل ہوا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ہی مجھے سکھایا. میں یہ نہیں کہتا کہ 6 مہینے میں نے کچھ ایسا کیا, رات کو بیٹھ کے میں کوئی ایسا کرتا تھا, کوئی کچھ ایسا وظیفہ کرتا تھا کہ میں کہاں سے کہاں چل, ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک ایکسپوجر, ان لوگوں کا ایک فریڈم جو اتنے عرصے سے مارکیٹ میں تھے, انہوں نے وہ کم الفاظوں میں ایک شارٹ ٹائم پیریڈ میں مجھ میں فیڈ کیا ہے, جس کی وجہ سے مجھے جو ہے بزنس ایک طرح سے پروفٹ بھی ہوا اور بزنس سینس بھی ڈیولپ ہوئی. صحیح. اچھا ماز, پاکستان میں 3 پروفیٹیبل نیچ کون سی ہیں؟ پروفیٹیبل نیچ اصل میں نا وائٹ لیبل کا ماڈل نا سب سے بیسٹ ہے. اچھا. ہمارے نا 3 ٹائپس کے ماڈل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وائٹ لیبل, ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل, ایک ہوتا ہے ڈراپ شپنگ. اگر ہم نیچے سے اسٹارٹ کریں تو ڈراپ شپنگ سب سے بیس ہوتی ہے, اس کے بعد آپ وائٹ لیبل پہ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا دوسرا آتا ہے پرائیویٹ لیبل. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں وائٹ لیبل ہمیں کرنا چاہیے. کچن کی نش میں جائیں آپ, کچن کی نش بہت واسٹ ہے. لائک لوگ اس کو سمجھتے ہیں نائف بکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہر ایک چیز جو کچن سے ریلیونٹ ہے وہ بک جاتی ہے. لوگ اس میں پلیٹس بکتی ہیں, فورک اینڈ نائفس بکتے ہیں. ہاں بکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر مجھے لگتا ہے خواتین ہی شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے, یہ میں مانتا ہوں ایک فیکٹر ہے. لیکن نا دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کچن کی ایسیسریز نا اچھی جو ہے نا وہ یا تو برانڈیڈ ہوتی ہیں, بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں, اور اگر آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ کے اندر تو وہ بہت لوکل ہو جاتی ہیں. تو درمیان میں کوئی ایک راستہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ان کو کم پیسوں کے اندر, کم بجٹ کے اندر ایک بریکٹ میں اچھی چیز مل جائے. تو اگر آپ اس کا آن لائن اسٹور بناتے ہیں نا, اور اٹ از آل اباؤٹ دا واؤ فیکٹر, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی پروڈکٹ دیکھی آپ نے, آپ کو واہ یار کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اب میں اگر ایک ایگزامپل دوں, واچ میں نے بھی پہنی ہوئی ہے, ہر کوئی پہنتا ہے, ٹھیک. رولکس میں ایسا کیا ہے, واؤ فیکٹر ہے. ایک اس کا برانڈ آئیڈینٹی ہے, ایک اس کا نام ہے, ایک اس کا ششک ہے, برانڈنگ اس کی اچھی. ہاں برانڈنگ اچھی. اگر رولکس کی بات نہ بھی کریں, دیکھیں ٹائم تو یہ بھی دکھاتی ہے, بالکل ایسے ہی, کوئی اور گھڑی بھی دکھاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اٹ از آل اباؤٹ دا برانڈنگ, اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ نے مارکیٹ کو کس طرح کیپچر کی ہے. اور جہاں تک بات کریں کچن کے بعد, اگر میں سیکنڈ کیٹیگری کی طرف جاؤں, اچھا ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں, کلودنگ کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں, لوگ فریگننسز کی طرف آنا چاہتے ہیں. آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں, میرے کہنے پہ اس طرف کبھی نہیں جانا آپ نے. لوگ کیا کرتے ہیں, اسی طرف جاتے ہیں, اور اس میں ہائی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, بہت ہائی. آپ کو آپ کی سوچ نہیں ہے, آپ کا اخلاقاً ہی نا $1000 صرف ٹیسٹنگ پہ لگ جائے گا, اخلاقاً. اور یہ باہر کی مارکیٹ کے والے سے میں بات کرتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, کتنے پیسے ہیں, 2 لاکھ روپے, کیا کرنا ہے جی, میں باہر کرنا چاہتا ہوں. آپ کریں, شوق پورا کر لیں اپنا. لیکن نا وہ یہی ہے کہ چھکا لگ جائے چھکا, نہیں تو آپ نے بیٹ گھما دیا, بال نکل کے بولڈ بھی کر دے گی. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا دوسری نیش میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری نیش میں نا آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں, گاڑی جس بندے کے پاس ہوتی ہے نا, اس کی پرابلم کو سالو کریں. گاڑیوں کے اندر آپ گاڑی کے گیجٹس بھیجیں, ان کے پالش کرنے والے جو ان سے ہوتے ہیں, پینٹ کو پالش کرنا. اس کے علاوہ اس میں آپ کا جو ہے نا وائزرز آ جاتے ہیں, فریگننسیز آ جاتی ہیں گاڑی کے اندر. تو گاڑی والا ایک استطاعت بھی رکھتا ہے, ایک تو بندہ اس کو اپنی گاڑی سے محبت ہوتی ہے, جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے نا اس کو گاڑی سے محبت ہوتی ہے. تو آپ گاڑی والے کا بندے کا نا مسئلہ حل کریں, وہ آپ کو پیسے دے گا, ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی نئی چیز لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا گنج پنے کا علاج کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے. لوگ اس چیز کو بڑا نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی ایک برانڈ ہے, میرا دوست لانچ کر رہا ہے, اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو, اگر اس نے الاؤ کر دیا, نہیں تو وہ بڑا شائع ہے, بچپن کا دوست ہے, میں نہیں چاہتا اس کو خراب کروں. بٹ اسٹل اس چیز کا نا بہت زیادہ ٹرینڈ. لیکن اس میں جیسے کہ آپ کوئی آئل وغیرہ سیل کرتے ہیں, اس پہ بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ, اور لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے. تو پہلے آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے آڈینس کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن نا ٹرسٹ کس طرح بلڈ ہوگا. اب آپ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ ٹریڈیشنل اس پہ چلتے ہیں. میں نے خود 2 چینل میرے نا آئی ڈیز ہیں اس کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر. ایک میرا آفیشیل ہے معاذ روحانی شاپیفائی کے نام سے, ایک ہے معاذ روحانی. اب آپ معاذ روحانی پہ چلے جائیں گے, ٹوٹلی آپ کہیں گے یہ 360 ہو گیا بندہ, بالکل فلپڈ پرسنالٹی ہے. اس میں کیا ہے, میں فن کر رہا ہوں اور کی ورڈز اٹھا کے جو اٹریکٹیو ہیں وہ ڈال رہا ہوں, اور ان کے ساتھ فنی وے میں فرنٹ کیمرہ کھولتا ہوں, جیسے بیٹھا ہوتا ہوں, بھوت بنا ہوتا ہوں, بات کر لیتا ہوں. لوگ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. جین زی جو ہے نا, میں خود جین زی ہوں بائی دا وے, لیکن جین زی جو ہے نا وہ اس چیز کو پریفر کرتی ہے کہ اس طرح کا بندہ ہمیں ملے
جو بندہ ہاں جو اوریجنل ہو. لوگوں کو یہ جو ہے نا ایڈز اور اے آئی ایڈز اور یہ گرافکس دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی ہے, وہ اس سے نا ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ان کی ریلیونسی بلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آرگینک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانٹینٹ جو بھی اپلوڈ کر رہا ہے نا آج کے دور میں, اپنے برانڈ کی اسٹوری بتا رہا ہے, اپنے برانڈ کا کس طرح مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ دکھا رہا ہے, اپنی بتا رہا ہے کہ میری اسٹرگل کیا تھی, میں نے کیسے اسٹارٹ کیا, ابھی ہم یہ پیک کر رہے ہیں, اتنے آرڈرز آ گئے ہیں. مصطفیٰ بھائی جو ہیں میڈ آفیشیل اسٹور, اس کی 2 آئی ڈیز ہیں. جو اس کی اپنی آئی ڈی ہے اس پہ زیادہ فالوورز ہیں, زیادہ وہاں سے سیل جاتی ہیں, لیکن ان کی جو دوسری برانڈ کی آئی ڈی ہے وہ آئیڈینٹی ہے, ادھر وہ اچھی اچھی پوسٹ کراؤزلز لگاتے ہیں, برانڈیڈ کانٹینٹ, بٹ ان کی اصل سیلز آتی ہے مصطفیٰ بھائی کی وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ریلیٹ کر پا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے مصطفیٰ کون ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ میڈ والا بندہ جو ہے نا یہ ہے, ہاں یہ مصطفیٰ ہے, ان کو یہ پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ جو ہے نا یہ شرٹ کی کوالٹی کیا ہے, کیا اس کی فیس ویلیو بنی جس کی وجہ سے اس سے وہ خریدتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اچھا, اگر کسی کے پاس $100 ہیں تو وہ اس کو کیسے انویسٹ کرے؟ اچھا, یہ $100 میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں انویسٹمنٹ کے نا کچھ اصول ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کہیں نا کرپٹو میں ڈبل شاٹ ٹرپل شاٹ اسکیم لگ جاتی ہے, اس میں بھی پھر حلال حرام کے مسائل آ جاتے ہیں. وہ بھی میں کرتا رہا ہوں, کرپٹو وغیرہ یہ چیزیں سکھاتا رہا ہوں میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب پتہ لگا تھوڑا, وہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہم کرتے تھے, اسپاٹ میں بہت زیادہ اپنا بہت کم پروفٹ ہوتا ہے, لانگ ہولڈ نہیں کر سکتے لوگ. تو پھر یہ جو چیز ہے نا جو 5% آپ یہ سمجھیں نا, یہاں پر آ کر ای کامرس کے اندر نا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو پروفٹ ہوتا ہے نا پر منتھ, اپنی اگر آپ نے 1 ملین کی سیل کیا تو 2 lakhs ہوگا آپ کو. اچھا, 25% ہو جائے گا, 2.5 ہو جائے گا. لیکن یہ نا اسٹیبل ہے, یہ چلے گا آپ کے ساتھ, ایسا تو بڑھ جائے گا. جو کرپٹو ہے وہ چیز نہیں ہے. تو یہ $100 والی جو اسکیم ہے نا, اس کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ ایک ناران کا غان کا ٹرپ کریں, ٹھیک ہے, ٹافیاں کھائیں, ٹھیک ہے, انجوائے کریں, ریلیکس کریں, چائے شائے پئیں, پہاڑ دیکھیں, یہ ہو سکتا ہے. ہاں, اگر آپ ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ڈراپ شپنگ ماڈل فیل ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ہاتھ کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر ڈراپ شپنگ آپ نہ کریں. ڈراپ شپنگ سے میرے پاس بھی جو بچے آتے ہیں میں ان کو ڈراپ شپنگ سے اسٹارٹ کرواتا ہوں, وائٹ لیبل پہ سوئچ کروا دیتا ہوں. ڈراپ شپنگ صرف اس لیے کروائی جاتی ہے کہ ان کو چیزوں کی ہاؤ نہ ہو جائے, اور ان کا جو پکسل ہے تھوڑا ٹرین ہو جائے. اگر پروڈکٹ ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ہم ڈراپ شپنگ پہ کرا لیتے ہیں, اس کے بعد وائٹ لیبل. اچھا, جیسے کہ اب شاپیفائی ہے, وہ کامرس ہے یا دراز ہے, تو بگنر جو ہوتے ہیں انسٹاگرام شاپ کے, ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم کون سا ہے اس میں سے؟ اچھا دیکھیں, میرا ایک اصول ہے, میں یہ نہیں کہتا شاپیفائی پہ جائیں, میں یہ نہیں کہتا وہ کامرس پہ جائیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ اٹھ کے امیزون پہ چلے جائیں. میں کہتا ہوں جہاں سے پیسے آتے ہیں وہاں جائیں. آپ کو فیس بک سے سیل آ رہی ہیں, آپ کو واٹس ایپ سے سیل آ رہی ہیں, آپ کو انسٹاگرام سے, یو آر گڈ. کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم جی ویب سائٹ لانچ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ہاں, اگر آپ ویب سائٹ پراپرلی لانچ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیے پھر اس کے پھر نخرے بھی ہیں نا. اگر آپ ایک چیز رکھتے ہیں تو اس کے آپ نے پھر چوچلے بھی اٹھانے ہیں. تو ویب سائٹ آپ رکھیں گے, آپ نے آرڈرس کو پراپر پھر مینیج کرنا ہوتا ہے, ابنڈن کون سا ہو گیا, کون سا جو ہے آرڈر پینڈنگ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میٹر ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے, ویسے اگر دیکھا جائے تو میں تو شاپیفائی کرتا ہوں, میں اس کی تعریف ہی کروں گا کہ شاپیفائی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اصل میں بنی بنائی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے, آپ کو لمبا چوڑا حساب میں پھنسنے کی. کوئی بھی انیشیل بچہ ہو جس کو تھوڑا بہت اپنا کمپیوٹر چلانا آتا ہو, ای میل کرنے آتی ہو, یہ چیزیں آتی ہوں, وہ شاپیفائی کو سیکھ سکتا ہے. اچھا, وننگ کریٹو کیسے بنتا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہک ہے, اسٹوری ہے, یا سی ٹی اے ہے؟ اچھا, میں آج کل نا لوگ بڑا مطلب ڈرامہ کریٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کے لیے نا, ہک بنانے کے لیے, کہ ہک بناتے ہیں جیسے آڈینس جو ہے وہ گریب ہو. صحیح کرتے ہیں, بالکل صحیح کرتے ہیں. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں ہیں. اس میں اصل میں نا یہ 2-3 پہ کیوں جاتا ہوں تاکہ نا چیز کو نا اسٹیپ ڈاؤن کر کے صحیح طرح کلیئر کریں. ایک اسٹیپ نہیں تو دوسرا, نہیں تو ہاں, یہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, آلویز ریمبر, کریٹو جو ہے نا وہ جان ہے, آپ کی پروڈکٹ کی جان ہے کریٹو. لوگ کیا کرتے ہیں, کریٹو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایڈ جو دکھتا ہے آپ کے, ایڈ جب چل رہا ہوتا ہے نا, لائک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آج آؤٹ فٹرس کا کوئی آپ کو سامنے کراؤزل آیا ہے نا, دس از دا ایڈ, اٹ از کراؤزل. اس کا جو سا ایڈ ورژن ہوگا, ویڈیو ورژن ہوگا, اسے ہم کریٹو بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کریٹو کا کیا مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ فل اے آئی کا استعمال کر کے اس میں ششکے ڈال کر اس کو بڑا ہی خوبصورت کر کے بناتے ہیں, وچ از گڈ, میں نہیں کہتا خراب ہے. بٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا, آرگینک جو کانٹینٹ ہے نا کریٹو میں, وہ بہترین ہے. پوڈ کاسٹ ٹائپ ہو گیا, آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بات تو کریں نا. آپ کسی کو یقین کیسے دلائیں گے کہ آپ ایک اچھے انسان, آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے میں اچھا انسان ہوں, میرے اندر یہ خامی ہے, یہ خصوصیات ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ریویوز لگائیں, کچھ اس پہ ورکنگ کریں, جسٹ یوز یور برین, اٹ از دیٹ سمپل. لوگ نہیں کرتے ہیں ایسے ہی. اچھا, پاکستان میں نا ٹارگیٹنگ آڈینس کو جو ہے نا وہ کیسے ٹارگیٹ کیا جائے؟ اس میں مطلب جو ہمارے یہاں کے پاکستانی ای کامرس کے جو لوگ ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں جو ٹارگیٹ آڈینس اپنی نہیں گریب کر پاتے؟ وہ میٹا کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اچھا, دیکھیں اس بات کو سمجھیں,
میٹا جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس پہ اسپینڈنگ کریں, وہ آپ سے پیسے لے, وہ بزنس کریں جیسے آپ بزنس کریں. جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو جو ہے 300 کی چیز لے کر آپ جو ہے 900 کی سیل کر دیں, بھائی 1000 کی سیل کر دیں, اس طرح میٹا بھی چاہتا ہے کہ آپ کی اسپینڈنگ زیادہ ہو, اور ان کو زیادہ جو ہے نا پکسل کا مسئلہ ہے, ان کو کیا ہے کہ گاربیج ویلیو لینے کا بڑا شوق ہے. پکسل کے اندر جتنی گاربیج ویلیو آئے گی نا, غلط انفارمیشن آئے گی, آپ کا کام خراب ہو جائے گا. آپ جیسے ہی ایڈ کو میٹا پہ چھوڑتے ہیں نا, اس کو آپ کسٹمائز نہیں کرتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے بڑی سٹیز میں رکھنا چاہیے. کراچی رکھیں, اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان, گجرانوالا, سیالکوٹ تو چھوٹی سٹی میں آ جاتا ہے. مطلب اس طرح کی جو بڑی سٹیز ہیں پہلے دن سے ان کو ٹارگیٹ کریں. اس کی وجہ ہے یہاں پر جو آپ کی آڈینس ہے وہ وارم آڈینس ہے. نمبر 1 ان کو پتہ ہے پہلے سے فیملیئر ہیں کہ کس طرح آرڈر پلیس کرنا ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کو یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں جو آپ سے خرید رہے ہیں وہ کہیں اور سے بھی خرید رہا ہے. پکسل کے پاس جو ویلیو آئے گی, جو انفارمیشن آئے گی نا, وہ اچھی انفارمیشن آئے گی اس کے پاس, اور جتنا اچھا اس کے پاس ڈیٹا کا سیٹ بنے گا, اگلے دن وہ ٹارگیٹنگ بھی اتنی اچھی کرے گا, اتنا سستا آپ کو ایڈ اور اتنی اچھی سیلز دے گا. تو میرا خیال ہے شروع سے آپ کو پراپر ٹارگیٹ کر کے ذہن میں سوچ کے چلنا چاہیے, کلیئرٹی رکھنی چاہیے. انٹرسٹ زیادہ ایڈ نہ کریں, 2-3 انٹرسٹ ایڈ کر لیں, اور کریٹیوز پر جو ہے نا دبا کے محنت کریں. باقی انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میٹا الگوریتم میں سب سے اہم کیا ہے؟ کریٹیوٹی ہے یا پھر ٹارگیٹ آڈینس ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ میٹا میں نا سب سے اہم چیز جو سی ہے نا وہ کریٹیو ہی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں بیچ رہے ہیں. میرے پاس یہ گلاسز ہیں, ٹھیک ہے نا, اب یہ گلاسز جو ہے نا, اب اس کی برانڈنگ ہے, پراپر ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, باکس میں آیا تھا, اچھے گلاسز ہیں, ابھی میں نے کسٹمائز بنوائے ہیں. اب اس طرح کے گلاسز نا, اب دیکھیں یہ چیز نا آپ کو پٹھان کے پاس بھی ملے گی, میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ چیز آپ کو پٹھان کے پاس ملے گی. بائی دا وے یہ جو ہے یہ میرے بہنوئی نے مجھے گفٹ کیے تھے, لیکن مجھے پتہ ہے. اچھا, اب یہ پٹھان کے پاس ملے گی, 200-300 کا مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب میں یہ چیز وہاں سے کیوں لے رہا ہوں, یا میرا بہنوئی جا کر یا کوئی بندہ وہاں سے جا کے کیوں لے رہا ہے؟ اٹ از آل اباؤٹ دا کریٹیو. انہوں نے جو چیز دکھائی ہے نا, وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ڈیٹیل میں دکھائی ہے, اور اتنی اچھے طریقے سے دکھائی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا, ہمارا مائنڈ کہتا ہے ہاں یہ وہ چیز ہے جو لینی چاہیے. البتہ بعد میں وہ نکلتی کچھ اور ہے, الگ بات ہے. پاکستان میں تو یہی مسئلہ ہے کہ آج تک بھی لوگ اس جو ہے نا ریوائیو نہیں کر پائے, کیونکہ نا جو پیکٹ آتا تھا نا اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف انہوں نے پیکس رکھ کے بٹے رکھ کے دیتے تھے. دراز پہ اسکیم ہوتے رہے, تو مسائل ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے. دراز کے تو بہت اسکیم ہوئے ہیں. ہاں, کریٹیوس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بائی دا وے, اس کو مس نہ کریں. اچھا, اگر کوئی بگنر اپنا اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے تو وہ ایسے کون سے اسٹیپس لے جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کے جو ریزلٹ ہیں وہ زیادہ جلدی اچھے لے سکے, جلدی اچھے آئیں اس کو؟ اچھا, میں وہی بات کروں گا آج آ کے نا. بات وہی ہے کہ نا 10 بندوں کو نہ سنیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 بندوں کو سنیں گے, اس کی 10 اسٹریٹجیز ہیں اس بندے کی. آپ 20 کو سنیں گے, 20 اسٹریٹجیز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک پروڈکٹ پہ آپ 20 کی 20 اسٹریٹجیز اس پہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو وہ پروڈکٹ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. بالکل. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بندے کو دیکھنا ہے کہ اچھا یار یہ بات کر رہا ہے, کیا اس میں کتنی سچائی ہے. اپنے مائنڈ کا استعمال کریں یار, اس کو دیکھیں, اپنی کامن سینس کو استعمال کریں. بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ بھی نہ کریں. ملتان میں اس ٹائم پر اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ای کامرس اور شاپیفائی کروا رہے ہیں ابھی ملتان میں, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ اسکیمر ہے, ہر دوسرا بندہ, ہر کسی نے اپنا منجن بیچنا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس بھی آتے ہیں, وہ بھی آ کے بھائی جو ہے نا کورس کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں نے سمجھاتا ہوں بھائی ہم کورس نہیں کرواتے, ہم مینٹورشپ کرواتے ہیں. مینٹورشپ ہوتی ہے لائیو, اس میں آپ کو کیا میں ہاتھ سے پکڑ کے سکھا رہا ہوں, ایک چیز شیئر کر کے آپ کو لائیو سکھا رہا ہوں, وہ مجھ سے پوچھے گا سوال. تو یہ چیز نا میرے خیال میں کسی بھی بگنر نے اسٹارٹ کرنا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کس کا وہ ہاتھ پکڑتا ہے. اگر وہ بندہ یہاں پہ ہوگا تو اس کو یہاں سے یہاں لے آئے گا, اگر وہ بندہ یہاں پہ ہوگا اس سے بھی نیچے, اس کو پکڑے نیچے کھینچ لے گا. تو یہ ایک اصول ہے کہ آپ مینٹور اچھا سلیکٹ کریں. اگر آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پراپر ریسرچ کر کے ایسے نہ آئیں. اچھا معاذ, آپ کو اپنی جرنی میں, مارکیٹنگ جرنی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ آپ کو لگا کہ بس اب تو میری بس ہوگی, میں اس سے آگے جو ہے نہیں لے کے جا سکتی؟ نہیں الحمدللہ. ایسا کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ نے کی ہیں؟ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, میں نے آپ کو بتایا میرا بینک اکاؤنٹ تک واش آؤٹ ہوتا رہا ہے. اور وہ غلطیاں ذرا آپ آڈینس کو بتائیں گے تاکہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے وہ نہ کرے یہ غلطیاں. اچھا, یہ تو میں نہیں بتا سکتا وہ کیوں ہوا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور غلطی بتاتا ہوں, پاکستانیوں کو ٹارگیٹ نہ کریں. اف یو آر مارکیٹر, آپ کو دنیا بیٹھی ہے پیسے دینے کے لیے, آپ کو نہیں آتا آپ اسٹارٹ تو لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کسی کا فری میں کام کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ڈالر میں ارن کرتے ہیں نا تب آپ کو فائدہ ہے. پاکستان کا بندہ جو بھی ہے نا, جب تک ہاں یہ ہے کہ آپ بڑے برانڈس کو یا تو آپ کو ٹارگیٹ آپ کر رہے ہیں, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ پہ ٹرسٹ ہے ان کو, پھر ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اسٹارٹ کیا ہے میں اس کا کام کر دوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں خواری ہے. یہ میں نے ابھی بھی ویڈیو بنائی تھی
کہ پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جتنا آپ کو پے نہیں کرتے اتنا آپ کا خون چوس جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ دیکھیں میں نے تو ہنس کے اس میں یہ بھی بات کی تھی, میں نے کہا اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنی خون کی بوتلیں جا کے کسی ہاسپٹل میں بھیج دیں, اس سے زیادہ پیسے ملیں گے آپ کو, یقین مانیں. اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں, یقین مانیں اتنا تنگ کرتے ہیں. ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ بھائی 2-3 مہینے لگتے ہیں چیز کو ڈیولپ ہونے میں, پکسل ٹرین ہونے میں, آپ کے برانڈ آئیڈینٹی بننے میں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے ایڈ چلایا نا, اگلے دن ہم ملینئر بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, کم سے کم آپ کے اپنے بزنس کو, ای کامرس بزنس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے جب آپ نے اسٹارٹ اپ لیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آج ہم نے اسٹارٹ لیا ہے 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ہمیں رزلٹ مل جائے. آپ کو آئیڈیل ٹائم کتنا دینا چاہیے؟ 6 مہینے دینے چاہیے. 6 مہینے. 6 months از اے بریکٹ جس میں نا آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اگر 6 month میں اچیومنٹ ہو گئی اور نہ ہوئی تو اس سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیں, اگر اچیومنٹ نہیں ہوئی نا, آپ میں کمی ہے. یا تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے صحیح آپ نے لو نہیں لگائی ہوئی, یا تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 6 مہینے کوئی بندہ دن رات ایک ای کامرس برانڈ کو دے. ہاں, باقی چیزیں فیکٹر میٹر کرتے ہیں نا. دیکھیں, آپ نے پروڈکٹ کیا سلیکٹ کیا ہے, آپ اس کی پرائسنگ کیا کر رہے ہیں, آپ کریٹیوس کیا بنا رہے ہیں, آپ کس آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اب میٹر کرتا ہے. اب آپ جو ہیں کہیں ابنڈن کوئی بندہ پڑا ہوا ہے, سائڈ والے علاقے ہیں, آپ پشاور میں ایڈ چلا کے دیکھ لیں, آپ کی مت بچ جائے گی. یہ میں الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچ میں ایسا ہے. میں نے آج تک جو ہے نا پشاور میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. نہ میں پشاور KPK وغیرہ سائڈ پہ نہیں چلاتا میں ایڈ. میں سندھ میں صرف اور صرف حیدرآباد اور کراچی کو ٹارگیٹ کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں بلوچستان تو بالکل ہی جو ہے نا اللہ کی پناہ ہے. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں خود کالز وغیرہ کر کے کنفرم کرتا تھا آرڈر. اتنا تنگ کرتے ہیں اور اتنے آرڈر کینسلیشن ہوتی ہیں نا کہ اللہ معاف کرے. شاید لینگویج بیریئر بھی ہے. لینگویج بیریئر کے علاوہ سائیکولوجیکل بیریئر بھی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس چیز کو ابھی اڈاپٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیچھے ہیں, ہم سے آگے ہیں. اتنی زیادہ اچھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, انہی کمیونٹیز سے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جو ہے نا آپ کا کیا حساب ہے نا اس سے چل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو زیادہ آرڈر کرنے کا نہیں پتہ, ایڈریس پہ کوئی آتا ہے نہیں آتا. دوسرا یہ ایک سب سے بڑا جو کانسٹرینٹ ہے نا, میں ادھر مینشن کروں, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آرڈر کر دے تو ادھر تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا, وہ آپ سے صحیح ڈیل کر رہا نہیں کر رہا. سب سے بڑا کانسٹرینٹ یہ ہے کہ آپ کی جو کوریئر سروسز ہیں نا وہاں پہ اویلیبلٹی کم ہے ان کی. تو جب تک آپ کے ہاؤس, آپ کے اس کا ایڈریس آپ نہیں دیتے, کیسے آپ کو وہ دکان کا دے دیتے ہیں ادھر ادھر کا. میں نے اصل میں تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا, میں نہیں کرتا. اچھا موز, ایسا بھی ہے کہ اب بہت سی گرلز بھی جو ہے نا ای کامرس کی طرف آ رہی ہیں. ابھی میں کسی کا پرسوں جو ہے نا وہ ایڈ دیکھ رہی جس میں وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میں نے ٹارگیٹ آڈینس مجھے ملتی نہیں ہے, میں نے خواتین کے لیے ایڈ لگاتی ہوں لیکن سارے مرد آ رہے ہوتے ہیں جو مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے, لیکن کوئی آرڈرز نہیں آتے. تو وہ کیسی مسٹیک کری ہوں گی جس کی وجہ سے خواتین کو ٹارگیٹ ہی نہیں کر پا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ بات وہی آ جاتی ہے. آپ کا نا میں پورا آپ کو نا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ دیتا ہوں, کوئک. پکسل ہوتا ہے ایک, پکسل میٹا کا وہ الگوریتھم ہے جس کو آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا دینا ہوتا ہے. اچھا. AI کا جس کو ML کا پتہ ہے, میں کیونکہ IT گریجویٹ ہوں قائد اعظم سے, مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. جو بھی اس فیلڈ سے ہوں وہ ریلیٹ کر پائیں گے. دیکھیں, آپ ہمیشہ جو الگوریتھم ہے نا اس کو آپ ڈیٹا دیتے ہیں, وہ اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر ڈیموگرافکس بناتا ہے اور مزید ٹارگیٹنگ کرتا ہے اور مزید لوگوں کو ایڈ دکھاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر ایڈ چلاؤں گا تو میں اگر اپنے انسٹاگرام کے فالوورز کو ٹارگیٹ کر کے ری ٹارگیٹ کروں یا ان کے جو ہے لک الائک بناؤں. لک الائک ہوتی ہے کہ 1% 2% لک الائک آپ بناتے ہیں, ان کے جیسے دکھنے والے 1 لاکھ اور لوگوں کو دکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسٹم آڈینس میں بن جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر میرے اس میں نے بوٹس ڈلوائے ہوئے ہوں, میں نے فالوور خریدے ہوئے ہوں, کیا ہوگا, وہ انگریز ہوگا, کوئی انڈیا سے ہوگا, کوئی کہاں سے ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب میں لک الائک بناؤں گا تو وہاں پہ صحیح ٹارگیٹنگ, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ ڈیٹا خراب دیتے ہیں پکسل کو. ڈیٹا خراب کیوں چاہتا ہے, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ فیک فالوئنگ جو ہے نا خریدتے ہیں. فیک فالوئنگ نہیں خریدنی چاہیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے انسٹاگرام یا فیس بک پیج پہ فیک فالوئنگ خرید کر اس کے بعد اپنا برانڈ بنا لیں گے, تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ آپ گاربیج آڈینس کو جو ہے انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹارگیٹنگ ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے اتنا عرصہ ایڈس چلائی ہیں UK کی مارکیٹ میں, USA کی مارکیٹ میں, پاکستان میں تو بہت ہی چلائی ہیں, اور لوگوں کو ابھی تک میں گائیڈ کر رہا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ چلاتے ہیں. اگر آپ نے فیمیل کی ٹارگیٹنگ کی ہے نا تو 80% فیمیلز ہی آتی ہیں, 85%. کچھ ہوتے ہیں جن کا مطلب اکاؤنٹس جو ان سے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا بیسکلی اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا کہ میل ہیں فیمیل ہیں کیا ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا مکسچر ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری عوام بڑی جو ہے نا انٹرسٹ لیتی ہے خواتین کہ اگر دوپٹے بھی آ رہے ہیں ان کو پتہ اچھا
اس میں انٹرسٹ لیں گے لڑکے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا اگر خواتین ای کامرس کی طرف جا رہی ہیں تو ان کو کون سا پروڈکٹ جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ میرے پاس زیادہ تر لڑکیاں ہی آتی ہیں. اچھا. سیکھنے کا شوق بھی لڑکیوں کو ہی ہے. لڑکے جو ہیں نا وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. میں یہ کہتا ہوں انڈسٹری ان کی ہے, لڑکیاں آتی ہیں. تو جو پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہنٹ انسان نے ہر کسی نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے. جو پروڈکٹ آپ کے لیے کام کرے گی نا میں بھی وہ میرے لیے نہ کرے, تو بھی ویری آنیسٹ نہیں کرے گی. لیکن کچھ اصول ہیں, کچھ چیزیں ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی, اگر آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اچھی پروڈکٹ لے آتے ہیں, آرام سے ہو جاتا ہے. اتنا کوئی لمبی چوڑی ای کامرس کرنا سائنس نہیں ہے. مزے کی بات, آپ ان پڑھ تو نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا نماز یہ بھی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال اپنی پڑھائی میں اسٹڈی میں لگاتے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ نا کوئی جاب یا بزنس کی طرف لازمی آنا چاہیے. لیکن ہم اپنی یوتھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس یا جاب کی طرف آنے کی بجائے دوستیوں میں ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں. ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کسی کو دوست مانتا ہی نہیں ہوں. میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں, اور کوئی دوست ہوتا بھی نہیں ہے. کوئی ہوتا بھی. میرے 2 دوست ہیں, 2-3 ہی دوست ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک میرا یونیورسٹی سے ہوگا, 2 یونیورسٹی سے سوری, اور 2 یہاں سے ہیں بس. اور وہ بھی خود چپک کے بن گئے ہیں تو بن گئے ہیں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو میرے ساتھ جو ہے ان کی سائیکلوجی مل گئی. میں کہتا ہوں سائیکلوجیکل ایک ہوتا ہے وہ انسان کا میچ ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیکن دوستی بھابھی کچھ نہیں ہوتی ہے. پیارے بھائی پیاری بہن جو بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. دوست ہی ہوتے ہیں. آپ کی کمیونٹی, آپ کا سرکل, آپ کی کمپنی اتنی میٹر کرتی ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کا سرکل, آپ کی کمپنی اچھی ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, رنگریز کے پاس کوئی سفید دوپٹہ سائڈ پہ بھی پڑا اس کو کچھ نہ کچھ رنگ چڑھ ہی جاتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دوستی بھابھی, خراب دوستی بھابھی میں نہ پڑیں. یہ انجوائے وغیرہ یہ جتنی چیزیں پیسوں کے ساتھ ہوتی ہیں. 4 سال کے بعد اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں, ڈگری تو مل گیا اب کیا کریں, کیونکہ 4 سال آپ نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی ہے. 4 سال انجوائے تو کیا نا, انجوائے, پھر آگے بھی آپ انجوائے ہی کریں بس. پھر آگے بھی انجوائے کریں گے وہ. ٹھیک ہے نا, کام تو نہیں کر سکتا نا جس بندے نے 4 سال اپنے جسم کو جو ہے نا حرکت ہی نہیں دی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں 2 چیزیں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا یوتھ کے لیے. ایک بہت اچھا پیغام دوں گا, آزاد چائے والے کو دیکھنا چھوڑ دیں. وہ بندہ اب اچھے ٹریک پہ آ گئے ہیں. آزاد بھائی بہت اچھے انسان ہے, میں مانتا ہوں, بٹ جتنا اس بندے نے مجھے اسپوائل کیا ہے میری ایج میں میرے بہت سارے دوستوں کو اسپوائل کیا. ہم اسٹڈیز کرنے میں بہت اچھے تھے, شارپ تھے. ابھی بھی الحمدللہ اچھی یونیورسٹی, نمبر 1 یونیورسٹی پاکستان کی, ادھر سے کیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ان شارٹ, آپ نا اس چیز کو سمجھیں. آپ اگر ڈگری کر رہے ہیں نا, 2 کام کریں. یا تو آپ ڈگری کے ساتھ فن کریں اور ساتھ اسکل کو سیکھ لیں, یا پھر آپ ڈگری کریں اور پھر آپ کا CGPA 2.5 والا نہیں ہونا چاہیے, 3.5 ابو ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کے لیے زندگی میں آپ یاد رکھیں گے میری بات, آپ کے لیے اتنے دروازے کھلیں گے نا آگے, اتنے دروازے کھلیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا تھا. یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک مسکنسیپشن ہے جو پھیلایا گیا ہے کہ ڈگری میٹر نہیں کرتی. کوئی چیز میٹر نہیں, بہت میٹر کرتی ہے. آپ کی سوچ سے زیادہ میٹر کرتی ہے. ڈگری اس صورت حال میں میٹر نہیں کرتی جب آپ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ بزنس اسٹارٹ کر لیا آپ نے, لیکن اس کے باوجود بھی ڈگری آپ کو نالج دیتی ہے. نالج دیکھیں, ڈگری ایکسپوجر ضرور دیتی ہے. بالکل ایسا ہی. جو میں آج ہوں میں 4 سال پہلے نہیں تھا, اور میں اگر یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں ہوتا تو میں تب بھی یہاں نہ ہوتا. تو کہنے کا مقصد ڈگری آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے, آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں سے ملتے ہیں. ڈگری کرنا ضروری ہے, یونیورسٹی جانا بھائی ضروری ہے. اپنی کلاسز سیشنز کبھی مس نہ کریں. CGPA اچھا لے گا. اچھا ایون موز یہ بھی ہوتا ہے یونیورسٹی میں, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اگر کام کر رہا ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے یا پھر کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا, تو ساتھ والے کلاس فیلوز یا جو ہوتے ہیں نا وہ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیا یار 4 سال کی ڈگری ہے, مزے کرو اس میں بھی, ابھی تم کام کر رہے ہو, ڈگری کے بعد کام ہی تو کرنا ہے. سارے میرے بلاگ لسٹ میں ہو تم لوگ. بہت تھے میرے دوست جو مذاق بناتے تھے, سارے بلاگڈ ہو بھائی. آج اس وجہ سے نہیں پہنچے. میں جو گاربیج ویلیو ہے نا اس کو, گاربیج ویلیو کو گاربیج میں ہی رکھتا ہوں, کیش میں رکھتا ہوں. میں ان کو اپنے اس میں نہیں آنے دیتا. میں نے ہمیشہ سے اصول بنایا ہے کہ جو بندہ مطلب میرے چیز کو, مطلب مجھے یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے. مجھے جو بندہ سمجھ نہیں آ رہا یا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے, میں اس سے دور ہو جاتا ہوں. نہ اس کو میں برا کہتا ہوں, نہ اس کو کسی کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اس سے انسان بڑا سیف رہتا ہے. اور ملتی ہیں بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ پاکستان ہے, یہاں پر ہاتھ کی بجائے ٹانگ کھینچتے ہیں, تبھی تو آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا راز یہی راز ہے. آپ نے ایسا سرکل, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ایسا سرکل رکھیں جو ہاتھ کھینچے, نمبر 1.
نمبر 2 یہ بڑی یونیورسٹی میں جانے سے کبھی نہ گھبرائیں. بڑی یونیورسٹی نسٹ لمز فاسٹ. میں سمجھتا ہوں فاسٹ بھی چلیں سائڈ پہ کرتے ہیں انسان بہت رگڑے میں آ جاتا ہے. میرا بھی فاسٹ میں ہوا تھا, میں نہیں گیا. لیکن لمز نسٹ یہ وہ ٹاپ نیمز ہیں نا, یہاں پر انسان کا میں کہتا ہوں لک چل جائے, ہر چیز چھوڑ دو, لازمی جاؤ. یہ آپ کو وہ کلچر وہ لوگ دیں گے جو آپ کو یہاں سے اٹھا کے یوں ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دم سے اوپر لے کے جائیں گے. ہاں یہ فرق ہوتا ہے. یہ جو چیز آپ نے فیس کی ہے میں بھی اپنی یونیورسٹی ٹائم میں جو ہے نا فیس کر چکی ہوں کہ کام لیول پہ ابھی سے کام کریے, 4 سال تو کے بعد کام ہی تو کرنا ہے. اچھا بس یہ بھی ہے کہ نا ہمارے جو یوتھ ہے نا اس کے ذہن میں ایک چیز بہت اڑی ہوئی ہے, باہر کے ملک جانا ہے, کام کرنا ہے تو باہر کے ملک جانا ہے. تو اس میں نہیں لائک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے آپ پاکستان میں اور آپ باہر جا کے ایفرٹ کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیٹیگری. جب آپ 23 سال کے ہیں آپ کی بات ایک الگ ہے, آپ ایفرٹ کر چکے ہیں, اپنا بزنس چلا رہے ہیں. اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جس نے پاکستان میں کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی ہے, کوئی کام ہی نہیں کیا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر جا کے کام کر لے گا وہ پاسبل ہے. ہاں بالکل. میں نے اپنے ایسے فارغ لڑکے دیکھے ہیں جو میرے ساتھ وہ ان کو کوئی اور کام نہیں تھا, نہ وہ پڑھائی میں اچھے تھے نہ وہ کسی اور چیز میں اچھے تھے. وہ کوئی یو کے چلا گیا, کوئی یو ایس اے چلا گیا, کوئی. اب ہم ان سے اگر کمپیریزن کریں ابھی ہم ان سے پیچھے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ پیچھے ہیں. کیوں کہ وہ ان کا اسٹارٹ اب جب انہوں نے لیا تو انہوں نے ایک ایسی کنٹری میں لیا جو ان کو پے آف کرتی ہے بالکل ان کی ہارڈ ورک کے لیے, لیکن ہمیں نہیں کرتی ہماری کنٹری اتنا پے آف. دیکھیں یہ زندگی میں نا بہت بڑا ایک آپ کے ساتھ ایک سچ ہے کہ جس بندے نے آسٹریلیا میں پیدا ہو کے اسٹارٹنگ لی ہے نا اپنی, اس کی گورنمنٹ ہی اس کا جو ہے نا خرچہ بھی اٹھا لے گی, اس کو ایجوکیٹ بھی کر دے گی, اس کو جاب بھی پرووائڈ کر دے گی. نہیں مل رہی جاب اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹیپن آ جائے گا. لیکن آپ پاکستان میں آپ نے زیادہ اسٹرگل کرنی ہے. اور آپ نے جو بات کی نا اس کا میں اگر دوں نا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جس بندے کا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے یا مزدور طبقے سے, اس کو ضرور باہر جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر بھی کوئی ایسی ہی نوکری کر رہا ہوتا ہے جس میں مشقت ہوتی ہے بالکل, اور وہ یہاں 50,000 کما رہا ہے. اگر وہ یہی مشقت یہی جسم کا استعمال جا کے باہر کرے تو میرا خیال میں وہ اس سے بہت زیادہ کما سکتا ہے. تو اس کو جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں تو لنکڈن از دا بیسٹ پلیٹ فارم. اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو باہر جانا چاہیے تو پاکستان سے کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیں. ٹھیک ہے, ضروری. پاکستانی گورنمنٹ کو یوتھ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے یہ بھی بتاتے جائیں. پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی پاکستانی گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے اتنا کچھ کر لیا یوتھ کے لیے آپ نے, مطلب اور آپ کیا کریں گے؟ لیپ ٹاپ دینا از انف. دیکھیں لیپ ٹاپ یا آپ کہتے ہیں کہ چلو کچھ تو دیں. میرا کزن ہے اس کو لیپ ٹاپ ملا, PUBG کھیلتا ہے اس پہ, کیا فائدہ. ہاں صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جابز دیں. لیپ ٹاپ وہ جاب والا جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں نا وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے. جابز کیسے آئیں گی؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب کوئی بھی بڑی کمپنی ہے وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہے, کوئی ان کو کلیئر پاتھ ہی نہیں ملتا. آپ خود دیکھیں نا باہر کے ملک میں وہ کام کرتے ہیں, ان کو ٹیکسیشنز پہ بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, کم ٹیکس دیتے ہیں وہ, ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, ان کو گراؤنڈ لیول پہ ان کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے, اپنے جو ہے ادارے ان کے ہیلپ کرتے ہیں. یو ایس اے میں دیکھ لیں وہ بزنس والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میٹنگ کرتا ہے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ. آپ دیکھیں یہاں پہ پرسنل لیول پر ہے بزنس والوں کے ساتھ تعلقات ان کے, جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں, لیکن ان کے گورنمنٹ کے لیول پر نا ان کو نا انگیج نہیں کرتے وہ, جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے. پیریا ٹاؤن کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ملک ریاض صاحب جو ہے باہر جا کے دوبارہ اپنا جو ہے نا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. تو وہ بندہ اگر جو اتنا زیادہ خود کہتا ہے کہ میں جو فائل کو ہے نا پہیے لگا دیتا ہوں, اگر وہ ایسا کر رہے ہیں ڈز مین کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آج آ کر ایک بزنس مین کو نہیں. اور ایجوکیشن کی کمی تو نہیں لگتی آپ کو؟ ایجوکیشن دیکھیں نا, جو ہمارے بڑے اداروں کے لوگ ہیں ان میں ایجوکیشن کی کمی جس کی وجہ سے وہ ڈیل صحیح سے نہیں کر پاتے. نہیں دیکھیں جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ ڈگری تو لے کے بیٹھا ہے, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ, لیکن نا اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ایجوکیشن. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, PhD ہوتے ہیں, لیکن ان کی بات کا سٹائل, ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت پرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایوالو نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے 90s سے پہلے والے لوگ 90s میں رہ گئے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ نا نئے دور کے ساتھ اڈاپٹیشن نہیں ہے ان کے اندر, وہ چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یار اس طرح سے چلے. وقار زکا کہہ کے مر گیا کہ بھائی کرپٹو جو ہے فیوچر ہے, کرپٹو فیوچر ہے, کر لو, نہیں کیا. آج کرپٹو کونسل پاکستان بن گئی ہے, یہ 5 سال پہلے بنی ہوتی, ٹھیک ہے, 7 لاکھ روپے پاکستانی کا ایک پٹ کوائن تھا, آج دیکھیں کہاں پہنچ گیا. میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ آپ لے لیں, تب میں بچہ تھا, ان کو بھی لگا یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو وہ دبئی ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ انویسٹ کر دیں, انہوں نے نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, کسی کہنے پہ یعنی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جو چیزیں آگے آنے والی ہوتی ہیں نا وہ بندہ وہی پریڈکٹ کر سکتا ہے جو باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے.
بالکل باقی جو لوگ ہیں جو اداروں میں ہیں ان کے خلاف میں کیا ہی بات کروں, ہر کسی کو پتہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ معاذ کہ آپ اپنی اتنی بزی شیڈیول میں سے جو ہے وہ ٹائم نکال کر آئے, اور جو نئے بگنرز آنے والے ہیں ای کامرس کے بچے, ان کو آپ نے بہت سی جو ہے کلیئرٹی دے دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت سے کویسچنز جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. مزید اگر آپ کوئی کویسچنز پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.